دیا, ہمیں آخرت کی ترقی کا حکم دیا, تو یاد نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اپنی دنیا کے حصے کو نہ بھولنا, یعنی دنیا کی زندگی کو نہ بھولنا, دنیا کی زندگی بھی خوشحال ہو کے گزارنا, اپنی دنیا کی زندگی کے متعلق بھی سوچنا. تو مذہب اسلام وہ فطری مذہب ہے جس نے انسانی فطرت کے تقاضوں کا مذہب کے اندر لحاظ رکھا. انسانی فطرت ہے کہ یہ چاہتی ہے کہ کام کاج کی وجہ سے تھک جاتا ہے انسان, کام کاج کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے, کہ کچھ خوشی کے لمحات ملنے چاہیے جس میں انسان خوش ہو, جس میں انسان اوروں کو خوشیاں دے, جس میں انسان اوروں سے خوشیاں بٹورے. مذہب اسلام نے اس تقاضے کا لحاظ رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو دیکھا آپ نے دوسری ہجری میں کہ لوگ انصار والے خوشیاں منا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, ارے بھائی خوشیاں کیوں منا رہے ہو, آج کیوں اتنے کھیل کود میں مصروف ہو, آج کیوں اتنے خوشی کا اظہار ہے تمہارے چہروں پہ؟ انہوں نے کہا کہ دور جاہلیت سے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے, وہ ان دنوں میں خوشیاں منایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما, اللہ رب العزت نے ان دنوں سے دو بہتر دن تمہیں خوشیوں کے عطا کیے, جن میں سے ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ. سبحان. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا, انصار والوں کو دیکھا کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کہ نہیں خوشیاں نہیں منانی, بلکہ کہا نہیں اللہ نے تمہیں خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے, لیکن ان دنوں میں نہیں, ان سے بہتر دن تمہیں عطا کر دیے جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عید کے متعلق کیا عجیب مقولہ فرمایا ہے کہ عید کن لوگوں کی ہے, عید کن لوگوں کی ہے. اس لیے عربی میں ایک مقولہ ہے العید لیس لمن لبس الجدید ولكن لمن خاف الوعید. عید ان لوگوں کی نہیں جو نئے کپڑے پہن لیتے ہیں, عطر اور خوشبو لگائی, غسل کر لیا, لیکن باطن ناپاک, ظاہر میں تو بڑے بند سور کر مسجد میں آ گئے, لیکن باطن ابھی بھی منکرات سے نہیں ہٹا, دل میں ابھی بھی باطل کے خیالات ہیں, دل میں ابھی بھی گناہوں کے شائبے ہیں. یہ عید نہیں, یہ عید در حقیقت عید نہیں, ولیکن لمن خاف الوعید, عید در حقیقت اسی شخص کی ہے جس نے نیا جوڑا بھی نہیں پہنا, اپنے کپڑوں میں سے کوئی دھلا ہوا صاف استری کر کے کپڑا پہن لیا, لیکن اس کا دل اللہ سے ڈر رہا ہے. آج کے دل میں وہ اللہ کی مغفرت کا طلبگار ہے, وہ گناہوں سے بچنے والا. یہ عید در حقیقت اس شخص کی عید ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وقیامہ. عید الفطر کے متعلق یہ مقولہ ارشاد فرمایا کہ یہ در حقیقت عید ہے اس شخص کی جس کے اللہ نے روزوں کو قبول فرمایا, جس کے اللہ نے راتوں کو قیام کو قبول فرمایا. اب عید الاضحیٰ کی در حقیقت عید ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو تابع کر دیا, اپنی گردن جھکا دی. یہ عید در حقیقت اسی شخص کی. اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا عجیب ارشاد فرمایا ہے, کہا کل یوم لا نعصی اللہ فہو عید, کل یوم یفتقہ المؤمن فی طاعت اللہ وذکرہ وشکرہ فہو لہ عید. ایک کامل اور حقیقی مومن اور مسلمان کے لیے ہر دن عید ہو سکتا ہے اگر وہ دن وہ اللہ کی ذکر, اللہ کی شکر, اللہ کی عبادت میں گزارے تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے, وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے. لیکن اگر دن اللہ کی ذکر اور شکر سے غافل, دن اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا, دن اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا, تو اگرچہ ہم عید الاضحیٰ کا دن بھی منائیں, حقیقتاً وہ عید نہیں. عید اسی وقت کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کرے. عید الاضحیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ خیرا منہما، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان دنوں سے دو بہترین دنوں کو منتخب کر دیا، جن میں سے ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے حکم دیا گیا کہ صدقہ فطر ادا کر دو۔ کیا کر دو؟ صدقہ فطر ادا کر دو، تاکہ جو تمہارے پڑوسی، تاکہ جو تمہارے رشتہ دار، تاکہ جو تمہارے جاننے والے ان عید کی خوشیوں کو سمیٹ نہیں سکتے تو تم صدقہ فطر ادا کر دو، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ عید الفطر کا حکم دیا گیا۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر حکم دیا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ادا کر دو۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی ادا کر دو۔ لیکن عید الفطر کے موقع پر جو غرباء کا صدقہ فطر دیا جاتا ہے، اس کو عید کے شعائر میں سے کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عید کے شعائر میں سے، کہ جہاں پر عید خوشیوں کا دن ہے، انسان کو چاہیے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دے کر ان کی خوشیاں حاصل کرے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو کچھ تحفہ تحائف دے کر ان کی خوشیوں کو بھی سمیٹ لے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور عید میں اخوت اور بھائی چارگی کا مظاہرہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان عید کے موقع پر اپنے پڑوسی کا خیال رکھ رہا ہے، عید کے موقع پر اپنے کسی غریب رشتہ دار کا خیال رکھ رہا ہے، عید کے موقع پر اپنے کسی دوست کا خیال رکھ رہا ہے۔ یہ عید در حقیقت انہی کی عید ہے۔ اس لیے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الہدیہ ویثیب علیہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو قبول فرما لیتے، ویثیب علیہا، اور اس کی مداومت کی طرف اشارہ ہے، اس کی مداومت کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، کہ جانبین میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو بغیر کسی لالچ کے ہدیہ دو تو دلوں کی قدرتیں دور ہوں گی، تحابو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو گے۔ اور یہ عید کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ عید میں انسان جب کسی کو ہدیہ دے گا، اور خصوصاً اس شخص کو جا پہ وہ ہدیہ دے رہا ہے کہ جو شخص اس کا لائق اور مستحق ہے، تو گویا اس کو بھی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتي بطعام سأل عنه، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی کھانا ہدیہ پیش کیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق پوچھتے ہدیۃ ام صدقہ، کہ آیا یہ کوئی ہدیہ ہے یا صدقہ؟ ہدیہ نہیں جس کو گفٹ کہتے ہیں، تحفہ، اور صدقہ کبھی صدقات واجبہ ہوتے ہیں، آپ کو کوئی منت مانی ہوتی ہے، اور کبھی انسان صدقات دیتا ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا میں صدقہ دوں گا، یا اللہ میں نے ایگزام دیا میں صدقہ دے رہا ہوں تاکہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ صدقہ ایک اور طرح سے ریلیٹ ہوتا ہے جس میں انسان کو کچھ غرض بھی ہوتی ہے، لیکن ہدیے میں کوئی غرض نہیں ہوتی، تحفے میں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی کھانا وغیرہ پیش کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہدیۃ ام صدقہ، آیا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے؟ اگر کہا جاتا فإن قیل صدقہ قال لأصحابہ کلوا، اگر کہا جاتا کہ یہ تو صدقے کا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہتے کہ یہ کھانا کھاؤ، یہ کھانا خود نہیں نوش کرنا۔ ولم یأکل وإن قیل ہدیۃ ضرب بیدہ صلی اللہ علیہ وسلم فأکل منہ، لیکن اگر کہا جاتا ہے کہ یہ تو جی ہم نے تحفہ بھیجا ہے آپ کے ہاں، یہ تو ہم نے ہدیہ بھیجا ہے اپنی طرف سے آپ کے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک طرف جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحائف پیش کیے جاتے ہیں، وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تاجدار انبیاء سرور کونین کے گھر کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا، 3 ماہ تک۔ صحابہ نے پوچھا آپ کو گزارا کیسے ہوتا؟
آپ کا